اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیسیجن میکنگ شروع کی تھی اور اس میں بالکل سمپل کوشچنز ہم نے ڈسکس کیے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن پرابلمز جو ہیں ان کو کیسے ہم نے حل کرنا ہوتا ہے، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے۔ آج کے سیشن میں ہم تھوڑے سے ڈیفیکلٹ قسم کے کوشچنز نکالیں گے اور اس کا سلوشن بنائیں گے۔ مثلا دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے جو اب تک کوشچن کیے ہیں نا، اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بیسک ڈیسیجن پرابلمس ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپریٹنگ کاسٹنگ میں ہمیں کس قسم کے ڈیسیجن کرنا پڑتے ہیں، پروسیس کاسٹنگ میں ہمیں کس قسم کے ڈیسیجن کرنا پڑتے ہیں، اس میں ریلیونٹ کاسٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آج کے سیشن کی ٹاپک ہے اور اس میں دیکھیے گا ون بائی ون ہم ایک کو لے کے چلتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، آپریٹنگ کاسٹنگ میں ہم نے، اگر آپ کو یاد رہا ہو، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک ٹرانسپورٹرز ہیں تو کس طرح سے اپنی کاسٹنگ کو ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کی ہم نے دو حصے بنا دیے تھے کہ فکس کاسٹ کو الگ کر دیا تھا اور ویریبل کاسٹ کو الگ کیا تھا، اور اس میں باقی چیزیں بھی ہم نے دیکھی تھی۔ تو اس پرٹیکولر سیشن میں ہم پہلے تو ایک آپریٹنگ کاسٹنگ کا ایک پرابلم جو ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں یہ پرابلم ہے، A practicing management accountant now spend say 5 روپی پر کلومیٹر on taxi fares۔ یعنی کرنٹلی وہ ٹیکسی میں اپنے آفس جا رہا ہے اور 5 روپے جو ہے نا پر کلومیٹر پے کر رہا ہے ٹیکسی کے۔ He is considering کہ 2 alternates، کہ ایک تو یا وہ چھوٹی کار خرید لے یا ایک بڑی کار خرید لے، کیونکہ دیکھیں ٹیکسی میں آنے جانے کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، ٹائم کا ایک پرابلم ہوتا ہے۔ تو he is تھنکنگ اباؤٹ کہ جی ایک چھوٹی کار خریدی جائے یا ایک بڑی کار خریدی جائے۔ اچھا، اب دونوں کے ایسٹیمیٹس اس نے لگائے کہ چھوٹی کار جو ہے اس کی پرائس ہے وہ 3,50,000، اور جو بڑی کار ہے وہ پرانی ہے، اس لیے اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 2 لاکھ ہے۔ اور اس طرح سے جو سیل پرائس آفٹر 5 ایئرز ہے، جو چھوٹی کار ہے وہ 1,90,000 ہے اور جو بڑی کار ہے اس کی 1,20,000 ہے۔ ریپیئر سروسنگ پر اینم، کیونکہ اسمال کار نئی ہے اس لیے اس کی 10,000 پر اینم ہے، جبکہ بڑی پرانی کار ہے اس لیے اس کی 12,000 پر اینم ہے۔ ٹیکسز اینڈ انشورنس، نئی کار ہے اس لیے اس کی انشورنس اور ٹیکسز زیادہ ہیں، 17,000 ہے، جبکہ پرانی کار کے 7,000 ہے۔ پیٹرول کنزمپشن پر لیٹر جو ہے، چھوٹی کار ہے وہ 10 کلومیٹر کرتی ہے 1 لیٹر میں، جبکہ بڑی کار جو ہے وہ 7 کلومیٹر کرتی ہے 1 لیٹر میں۔ ہم نے آسانی کے لیے پیٹرول پرائس پر لیٹر جو ہے وہ صرف 25 روپے پر لیٹر رکھی ہے دونوں صورتوں میں، کیونکہ پیٹرول کی پرائس تو سیم ہی رہے گی کہ بڑی کار چلائیں یا چھوٹی کار چلائیں۔ ہی ایسٹیمیٹ دیٹ ہی ڈز 10,000 کلومیٹر اینولی۔ اب دیکھیں، ایک سمپل کیلکولیشن تو دیکھیں، اگر وہ ٹیکسی پہ جاتا ہے تو 10,000 کلومیٹر کے لیے وہ 5 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے 50,000 پے کرتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ 50,000 میں کنٹینیو کرے یا ایک چھوٹی کار خریدے یا پھر ایک بڑی کار خریدے۔ ہم نے تینوں آپشن کو دیکھنا ہے۔ تو پہلا آپشن تو اسٹریٹ فارورڈ ہے نا کہ جی آپ ٹیکسی میں جائیں اور 50,000 روپے سال کا خرچ کریں، لیکن لیٹ سی کہ جو چھوٹی کار یا بڑی کار کا جو ڈفرینس آئے گا، تو ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے تینوں آپشن کو۔ لیٹ سے پریزنٹ تو وہ 50,000 وہ تو کلیئر ہو گیا۔ آلٹرنیٹ 1 میں دیکھیں کہ جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے، کیونکہ آپ نے 10,000 کلومیٹر چلنا ہے، یاد رکھیں پورے سال میں، تو 1,000 لیٹر پیٹرول آپ کو چاہیے گا۔ 10 کلومیٹر 1 لیٹر کے لیے ہے اور 25 روپے کے حساب سے تو وہ 25,000 ہی بنتا ہے، جبکہ جو بڑی کار ہے وہ 7 کلومیٹر چلتی ہے 1 لیٹر میں، تو وہاں سے ہم نے لیٹر ورک آؤٹ کیے 1,429 اور 25 کے حساب سے 35,750۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ چونکہ اس کی کنزمپشن چھوٹی کار کی جو ہے بہتر ہے، یعنی 1 لیٹر میں 10 کلومیٹر چلتی ہے، اور بڑی کار جو ہے وہ 7 کلومیٹر چلتی ہے، تو آبویسلی پیٹرول کی کاسٹ جو ہے بڑی کار میں، بڑی جو گاڑی ہے اس میں زیادہ پڑے گی آپ کو۔ ڈیپریسیشن، اگین آپ نے نیٹ بک ویلیو لینی ہے، یعنی ریزیڈول ویلیو مائنس کرنے کے بعد دونوں کی 5 سال ہے، تو 5 سے ڈیوائڈ کیا آپ نے اسٹریٹ لائن میتھڈ سے۔ 32,000 چھوٹی کار کی ہے اور 16,000 بڑی کار کی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ چونکہ وہ پرانی ہے اور اس لیے جو ہے نا اس کی کاسٹ، ٹوٹل کاسٹ جو تھی اس کی کم تھی، اور اسی لیے ریزیڈول ویلیو نکالنے کے بعد اس کی ڈیپریسیشن جو ہے وہ 16,000 آتی ہے۔ سو فار ٹیکسیز آر کنسرنڈ وہ 17,000 اور 7,000 ایز اٹ از آئے گی۔ ریپیئر سروس پر اینم 10,000 اور 12,000۔ اس طرح سے آپ اگر دیکھیں
अल्टरनेट 1 में जो स्मॉल कार है वो आपको कॉस्ट कर रही है आपकी एनुअल कॉस्ट पड़ रही है आपकी 84,000, जबकि जो बड़ी कार है वो 70,725 रुपये पड़ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि कॉस्ट पर किलोमीटर क्या आ रही है। कॉस्ट पर किलोमीटर टैक्सी के केस में तो 5 रुपये ही है, लेकिन कार के केस में 8.4 है और बड़ी कार के केस में ये 7.07 है। यहाँ एक बात नोट करें कि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर ये लगता है कि आप टैक्सी पर ही जाएं, लेकिन उसके साथ जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उनको भी सामने रखिएगा कि क्या आप टैक्सी के जरिए जाते हैं तो आपका टाइम कितना लगता है, और अगर आप अपनी कार के थ्रू जाते हैं तो उसमें टाइम कितना लगता है। तो इस तरह से आपने भी सोचना है। तो कंक्लूजन तो क्या होगी, इट इज़ बेटर फॉर हिम टू ट्रैवल बाय टैक्सी। लेकिन इसमें एक और जो इशू है वो देखें, इफ़ हिज प्रैक्टिस एक्सपैंड एंड हैज़ टू ट्रैवल 25,000 किलोमीटर, यानी 10,000 की बजाय अगर वो 25,000 किलोमीटर पर एनम ट्रैवल करता है, फिर क्या डिसीजन होना चाहिए। देखें, अगर वो 25,000 किलोमीटर जाता है तो टैक्सी में तो वही 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे करेगा, लेकिन कार के केस में देखें 25,000 किलोमीटर चलना है, 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाते हैं तो 2,500 लीटर पेट्रोल आपका लगेगा और 25 रुपये के हिसाब से 62,500 रुपये बनेगा। जबकि जो बड़ी कार है उसमें जो लीटर्स कैलकुलेट करें आप 7 से डिवाइड करके 25,000 को, वो बनते हैं 3,571 लीटर, और 25,000 अब दें तो आपकी कॉस्ट 89,275 आती है। डेप्रिसिएशन फिगर सेम है, इंश्योरेंस की फिगर भी सेम है, रिपेयर्स की फिगर भी सेम है, लेकिन चूँकि किलोमीटर बढ़ गए हैं, टैक्सी के केस में सेम ही आएगा, लेकिन स्मॉल कार के केस में आप देखें 4 रुपये 86 पैसे बन जाता है और बड़ी कार के केस में 4 रुपये 97 पैसे बन जाता है। तो यहाँ जो डिसीजन होगा कि जी आप टैक्सी की बजाय छोटी कार ख़रीदें और इसको यूज़ करें अपने बिज़नेस में जाने के लिए। तो ये सिंपल कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हमने ऑपरेशनल कॉस्ट को देखना है कि जिसकी कॉस्ट पर किलोमीटर कम पड़ेगी उसको हमने ऑप्ट करना है। अच्छा, अब देखना ये है कि अगर दोनों कारों को हम इकट्ठा करके ये देखें कि हमें कितने किलोमीटर चले कि दोनों कार जो हैं वो इक्वलाइज हो जाएं, मतलब एक ब्रेक इवन सा निकालना कि अगर किस वैल्यू पर, क्वेश्चन ज़रा देखिएगा ताकि आपकी समझ में बात आए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। एट हाउ मेनी किलोमीटर्स पर एनम द कॉस्ट ऑफ 2 कार्स ब्रेक इवन एंड वाई। इसमें टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह को छोड़ दें, यानी हमने ये देखना है कि कितने किलोमीटर दोनों कारें कितने कितने किलोमीटर चलें कि बराबर हो जाए कि ये ले लें या वो ले लें, आपका इंडिफरेंस पॉइंट निकल आए। ये देखें, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर जो है 2.5 है, 3.57 है, और जो फिक्स कॉस्ट है 59 और 35 है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करें कि वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर से डिवाइड कर लें तो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हमने निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट कि जहाँ कितने किलोमीटर चलें तो दोनों कारों में से जो भी आउट करेंगे वो बराबर हो जाए। हमने कहा था 25,000 किलोमीटर साल का अगर वो चलता है तो फिर हमने कहा था स्मॉल कार जो है वो बेहतर है। लेकिन हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि दोनों कारों को अगर एट पार देखना है तो कितने किलोमीटर पर एनम उसको ट्रैवल करना होगा। तो देखिए, इसमें सिंपल इक्वेशन है, वी डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर, तो वी से अज्यूम कर लेते हैं x और 59,000 फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 और उधर 35,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। x इज़ द किलोमीटर, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें x विच इज़ द किलोमीटर। अब इसको इक्वेट करें तो ये बनता है 22,408 किलोमीटर। अगर आपका सफ़र पूरे साल में 22,408 किलोमीटर बनता है तो आइदर यू बाई ए स्मॉल कार और ए बिग कार, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है इतने दोनों बराबर आ जाएंगी। अगर आप इसकी कैलकुलेशन फर्दर करना चाहें, फ़र्ज़ करें मसलन अगर आप 22,408 किलोमीटर पर दोनों गाड़ियों की कारों को मैच करना चाहेंगे तो यू विल फाइंड दे आर द सेम, इसमें चेंज नहीं आएगी। उसकी मैंने की नहीं है, लेकिन आप अपने तौर पर करके देखिएगा कि द आंसर विल बी द सेम। यानी अगर फ़र्ज़ करें छोटी कार और बड़ी कार की 22,408 किलोमीटर पर लेट्स से 4 रुपये 90 पैसे आती है तो बड़ी की भी यही आएगी और छोटी की भी यही आएगी पर किलोमीटर। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। अब देखिए, इसमें वेरिएबल कॉस्ट ये कैलकुलेट करके दिखाया कि 22,404 पर, और उसमें से अब दोनों की कॉस्ट जो है वो सेम आ रही है, यानी टोटल कॉस्ट जो है ना वो सेम आ रही है, दैट इज़ 115,010। ये जो डिफरेंस 5 का नज़र आता है ये ड्यू टू राउंडिंग ऑफ है, यानी हमने जो फिगर को राउंड किया ना 3.571, ये एग्जैक्टली ये नहीं था, थोड़ा सा फ़र्क है, तो राउंडिंग में थोड़ा फ़र्क आ जाता है।
تو یہ تھا آپریٹنگ کاسٹنگ میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے کلومیٹر چلیں کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ افیکٹو ہو, کاسٹ جو ہے ہمیں بچت ہو جائے. اب آئیں گے تھوڑا سا اگلا سٹیپ جو ہے کہ ہم نے پروسیس کاسٹنگ میں بھی, اگر آپ کو یاد رہا ہو, سمپل پروسیس اکاؤنٹس بنانا سیکھا تھا. اب کوشچن یہ کہ پروسیس کاسٹنگ میں صرف پروسیس اکاؤنٹ بنانا تو نہیں ہے, بلکہ کسی بھی پروسیس میں آپ جائیں, ایک ہی پروسیس سے یو آر ڈرائیونگ نمبر آف پروڈکٹس. اور سمپل دیکھیں, اگر آپ کروڈ آئل کی بات کریں, کروڈ آئل جو تیل, خام تیل ہوتا ہے, اس کو اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس سے کئی قسم کے تو تیل ہی نکلتے ہیں, پھر گیسز نکلتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں بنتی ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ جو ساری پروڈکٹ اس میں سے نکل رہی ہیں, ان میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جو ہیں وہ جوائنٹ پروڈکٹس ہیں اور کون سی جو ہے وہ بائی پروڈکٹس ہیں. مثلاً آئل کے کیس میں گریس جو ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے, لیکن وہ ایز اٹ از ہی نہیں بن جاتی, اس کے لیے بھی تھوڑا بہت آپ کو فردر ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے, پھر وہ گریس بنتی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ہماری 3-4 پروڈکٹ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جوائنٹ پروسیس سے نکل کر آ رہی ہیں, تو کوشچن یہ ہوگا کہ پہلے تو ٹوٹل کاسٹ ہے نا جی پروسیس کی, آپ کس طرح سے ایلوکیٹ کریں ان ڈفرینٹ پروڈکٹس میں. مثلا 3 پروڈکٹس ہیں اے بی سی, یہ تینوں جوائنٹ پروڈکٹ ہیں, اینڈ دیر از اے ڈی وچ از اے بائی پروڈکٹ. اب چاروں پروڈکٹ کو بنانے میں ایک ہی پروسیس یوز ہوا اور ٹوٹل کاسٹ انکر ہوئی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اے اور بی اور سی کو کتنی کاسٹ ایلوکیٹ کریں. جہاں پر ڈی کی بات ہے, یہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. نارملی بائی پروڈکٹ جو ہوتی ہے, اس کی جو نیٹ ریلائزبل ویلیو ہوتی ہے, ہم جوائنٹ کاسٹ سے مائنس کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتی. اس لیے جو کچھ اس کو بیچنے سے جو پیسے آتے ہیں, نیٹ سے مراد ہے کہ اگر آپ نے فرض کرے وہ بائی پروڈکٹ 100 روپے کی بیچی اور 5 روپے آپ کو اس کی سیلنگ کاسٹ پے کرنی پڑی ہے, تو 95 جو ہے وہ آپ اپنی جوائنٹ کاسٹ سے مائنس کر دیں گے. تو جوائنٹ کاسٹ سے مائنس کرنے کے بعد جو بیلنس بچتا ہے جوائنٹ کاسٹ کا, اس کی ایلوکیشن آپ نے اے بی اور سی میں کرنی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا میتھڈ یوز کیا جائے. ایک تو سمپل ہے کہ جی اگر تینوں کی کوانٹٹی یعنی لیٹرز میں ہے یا کے جیز میں تینوں کی, تو آپ یونٹ یوز کر سکتے ہیں کے جی یا لیٹرز, اس کی بیس پر بھی ایلوکیٹ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ میتھڈ اس لیے نہیں ریکمینڈ کیا جاتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اے بی اور سی جو نکل رہی ہیں ان کی سپلٹ آف پوائنٹ پر جو سیل پرائس ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اگر سیل پرائس ڈفرینٹ ہے تو کاسٹ ایکول کیسے ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے. اس لیے ہم سیکنڈ میتھڈ میں آتے ہیں کہ ہم سیل پوائنٹ سپلٹ آف پوائنٹ پر جو ان کی سیل پرائس ہے, اگر وہ اس پوائنٹ پر یعنی سیپریشن کے فوراً بعد بیچی جا سکتی ہوں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی سپلٹ آف پوائنٹ پر جو سیل پرائس اس کی میں جو مکس بنتا ہے, یعنی اس کی جو ریشو بنتی ہے, اس ریشو سے ہم جوائنٹ کاسٹ کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگین اس میں ایک پرابلم آتی ہے, کیا واقعی اے بی سی جو ہے وہ سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچی جا سکتی ہے, بک جاتی ہے. سم ٹائم اٹ از ناٹ پاسبل کہ جی آپ اے بی سی کو سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچ دیں. دیر از اے پاسبلٹی ہے کہ اے اور بی شاید بک جائے, سی نہ بکے. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی اور میتھڈ کو یوز کریں. اور وہ میتھڈ کیا ہے کہ جی آپ اے اور بی اور سی اگر فرض کریں تینوں کو سپلٹ آف پوائنٹ کے بعد فردر پروسیس کرتے ہیں, اور فردر پروسیس کرتے ہیں تو اس کی فردر پروسیسنگ کاسٹ آتی ہے. تو کیا ہم فردر پروسیس کرنے کے بعد جو سیل پرائس بنتی ہے اے بی سی کی, ہم اس کی ریشو کی بیس پر جوائنٹ کاسٹ کو ایلوکیٹ کریں؟ تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ اگر ان کی مارکیٹ پرائس اویلیبل ہے ایٹ دا سپلٹ آف پوائنٹ, ہم اس کی بیس پر اس کی ایلوکیشن کریں. اگر ایک پروڈکٹ اے جو ہے وہ زیادہ مہنگی بک رہی ہے, بی سے کم, بی کم پر بک رہی ہے, ڈی اس سے بھی کم پر بک رہی ہے, سی اس سے بھی کم پر بک رہی ہے, تو پھر ہم سیل پرائس سپلٹ آف پوائنٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریمیم پوائنٹ سسٹم. کیپنگ ان مائنڈ دا سگنیفیکینس آف ایچ پروڈکٹ, ہم ان کو پوائنٹس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. مے بی اے کو آپ 10 پوائنٹ دے رہے ہوں, بی کو 8 پوائنٹ دے رہے ہوں, سی کو آپ 5 پوائنٹ دے رہے ہوں. تو اس طرح سے آپ ٹوٹل پوائنٹس کیلکولیٹ کر لیں, نمبر آف یونٹس اور یا نمبر آف کے جیز یا لیٹر, اس سے پوائنٹس کر ٹوٹل پوائنٹس آ جائیں گے. آپ جوائنٹ کاسٹ کو ڈیوائڈ کریں ٹوٹل پوائنٹ سے, تو پر پوائنٹ جوائنٹ کاسٹ نکال لیں, اور جتنے جتنے پوائنٹس ان کے بنتے ہیں آپ اس سے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کی کاسٹ کو ایلوکیٹ کر دیں. تو مین چیز ہے کاسٹ کی ایلوکیشن. اس کے بعد ہے
کہ کیا ہم ہر پروڈکٹ کو سپلٹ آف پوائنٹ کے فوراً بعد بیچیں, فردر پروسیس کریں, کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو السٹریشن میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی پروسیس کاسٹنگ میں جوائنٹ پروڈکٹس کی کاسٹنگ کو کیسے, کیا ہمیں فردر پروسیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سمپل کیلکولیشنز تو یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کی سیل پرائس ایٹ فائنل اسٹیج یعنی آفٹر فردر پروسیسنگ اور سیل پرائس ایٹ سپلٹ آف پوائنٹ کا جو ڈفرینس ہے یعنی ڈفرینشیل ریونیو جو ہے اس کو آپ یہ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آپ کا ڈفرینشیل کاسٹ کیا بنتی ہے. اگر تو ڈفرینشیل ریونیو ڈفرینشیل کاسٹ سے زیادہ ہے پھر تو ہمیں فردر پروسیس کرنا چاہیے, لیکن اگر ڈفرینشیل جو ہے ریونیو کم ہے اور ڈفرینشیل کاسٹ زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس کو فردر پروسیس نہیں کرنا چاہیے. سو لیٹس سی کہ ایک السٹریشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. یہ کوشچن ہے, ایک آئل کمپنی ہے جو امرج کر رہی ہے فار پرٹیکولر پروسیس آپریشن. دی ٹوٹل کاسٹ آف ان پٹ آف دا پیریڈ از 30 جون 50,700,000. اب دیکھیں سچ اے ہیوج کاسٹ. دی ڈیٹیل آف دی آؤٹ پٹ, additional cost after split off and sales value of product are as follows. A, B, C اور D 4 پروڈکٹ ہیں. آؤٹ پٹ جو ہے 8,000 یونٹس اور 5,000 یونٹس اور 3,000 یونٹس اینڈ 4,000 یونٹس اینڈ ایڈیشنل فردر پروسیسنگ کاسٹ آفٹر سپلٹ آف پوائنٹ 12 million, 2 million, 50,000, 4 million and sales value after split of point 33, 600, 22 million, 12 million and 18 million. اب اس میں if the products are sold at split of point without further processing, the cost and sales value would be as. یعنی فردر پروسیسنگ کے بغیر اگر آپ ان کو بیچنا چاہتے ہیں سپلٹ آف پوائنٹ پر تو آپ کو ملیں گے 23 ملین ایک, 18 ملین ایک, 11 ملین ایک اور 16 ملین ایک. اب کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ڈی کو ہی صرف دیکھیں, اگر آپ فردر پروسیس کر کے بیچتے ہیں تو آپ کو 18 ملین ملتے ہیں اور اگر آپ سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچتے ہیں تو 16 ملین ملتے ہیں. تو نظر تو آ رہا ہے کہ بھئی ہمیں 2 ملین کا ایڈوانٹیج ہے, لیکن اتنا سمپل نہیں ہے. آپ اس کی فردر کیلکولیشن دیکھیے گا. یو ہیو بین ایڈوائزڈ بائی دی مینجمنٹ ٹو پریپیئر اسٹیٹمنٹ آف پروفیٹیبلٹی بیسڈ آن دی پروڈکٹ بینگ سولڈ آفٹر فردر پروسیسنگ اینڈ ایٹ دا سپلٹ آف پوائنٹ. یعنی آپ کو باقاعدہ ایک انکم اسٹیٹمنٹ جنریٹ کر کے دکھانی ہے کہ اگر ہم اس کو فردر پروسیس کر کے بیچتے ہیں تو ہمیں کیا پروفیٹیبلٹی بنتی ہے اور اگر ہم اس کو سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچ دیتے ہیں تو ہماری کیا پروفیٹیبلٹی بنتی ہے. دین وی ول ڈیسائڈ. اگر تو فردر پروسیس کرنے سے آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے, پروفٹ میں انکریز آتی ہے تو ہمیں فردر پروسیس کرنا چاہیے, ادروائز ہمیں اسے سپلٹ آف پوائنٹ پر بھیج دینا چاہیے. تو دیکھیے گا اس میں کہ جوائنٹ کاسٹ کی جو ایلوکیشن ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ کیسے آئی ہے. اچھا, ایڈیشنل کاسٹ جو آپ کو فردر پروسیس کرنے پر لگ رہی ہے وہ بھی اس نے بتا دی ہوئی ہے. تو ٹوٹل کاسٹ جو بنے گی آپ کی جوائنٹ کاسٹ پلس دی ایڈیشنل کاسٹ, ٹوٹل کاسٹ اور جو پروفٹ ہے آپ کا وہ ہر پروڈکٹ کا اے بی سی ڈی کا ڈفرینٹ وہ آپ کا ٹوٹل جو ہے 16.850 ملین آتا ہے. دیکھیے گا کہ اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ کیسے ہے. ہم نے سیلز ویلیو ایٹ سپلٹ آف پوائنٹ کو لیا ہے اور اس سے اس کی کاسٹ کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. سیلز ویلیو آفٹر فردر پروسیسنگ, بیفور پروسیسنگ اینڈ آفٹر پروسیسنگ. تو جوائنٹ کاسٹ کی ایلوکیشن جو ہے وہ آپ کی, اگر آپ اس کو آفٹر فردر پروسیسنگ کے بغیر بیچتے ہیں تو پھر آپ کا دیکھیں جو پروفٹ ہے وہ 17,300,000 بنتا ہے. جوائنٹ کاسٹ ایلوکیٹڈ بیسس آف ویلیو ایٹ سپلٹ آف پوائنٹ. تو یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ فردر پروسیس کرنے سے جو آپ کا پروفٹ آیا تھا وہ 850 بنتا تھا اور اس طرح سے بن رہا ہے آپ کا 17,300. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پھر اس کو فردر پروسیس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن کیا ہر پروڈکٹ کے لیے سوچیں؟ ہم نے ٹوٹل کی بات کی ہے, لیکن اگر آپ انڈیویجول پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ انڈیویجول پروڈکٹ میں کس کو فردر پروسیس کریں اور کس کو جو ہے نا سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچیں. ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹوٹل میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کو سیلز ویلیو ایٹ سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچ دیں, فردر پروسیس نہ کریں تو ہمارا پروفٹ زیادہ ہے. لیکن اگر آپ انڈیویجول پروڈکٹ پہ جاتے ہیں, سیلز ویلیو آفٹر فردر پروسیسنگ 33.6 ملین, 22 ملین, 12 ملین, 18 ملین اور سیلز ویلیو ایٹ سپلٹ آف پوائنٹ 23 ملین, 18 ملین, 11 ملین, 16 ملین اور انکریمنٹل سیلز ریونیو جو ہے یعنی سیلز میں جو ڈفرینس ہے 10.6412 ٹوٹل 17.6 ملین. ایڈیشنل پروسیسنگ کاسٹ جو ہے وہ 12 ہے, 2,000 ہے, 50,000 ہے اور 4 ملین ہے. تو اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے دیکھیں آپ کو
کہ آپ کی جو ایڈیشنل پروسیسنگ کاسٹ ایک ہی ہے وہ زیادہ ہے انکریمنٹل سیلز ریونیو سے. تو ڈیسیژن کیا ہونا چاہیے کہ ایک کو تو آپ سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچ دیں. سو فار بی از کنسرن آپ کا ڈفرینشیل ریونیو جو ہے وہ 4 ملین ہے جبکہ ایڈیشنل کاسٹ جو ہے صرف 2 ملین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو فردر پروسیس کر کے 2 ملین لگا کر 4 ملین کا پروفٹ بنائیں گے. سو فار سی از کنسرن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا 1 ملین کا ڈفرینشیل ریونیو ہے اور آپ کی فردر پروسیسنگ کاسٹ صرف 50,000 کی ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ سی کو جو ہے وہ بھی آپ فردر پروسیس کر کے بیچیں گے. لیکن سو ڈی از کنسرن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے 2,000 ڈفرینشیل ریونیو ہے اور ایڈیشنل پروسیسنگ کاسٹ جو ہے وہ 4 ملین ہے. تو یہاں پر ہم اگین ڈی کو جو ہے وہ سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچیں گے. سو دس از ہاؤ یو میک اے ڈفرینس. یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل کو دیکھیں آپ, نہیں. اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی. یعنی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو کہ اے اور ڈی کو تو آپ بیچیں سپلٹ آف پوائنٹ پر جبکہ بی اور سی کو آپ بیچیں آفٹر فردر پروسیسنگ. اور اس سے دیکھیے گا کہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, یعنی وہ جو 17 یا 16 ہے اس سے زیادہ آئے گا. کر کے دیکھ لیجیے گا کہ یہ پروفٹ آپ کا انکریز کر جائے گا. تو یہ تھا کہ کس طرح سے آپ نے پروسیس کاسٹنگ میں جوائنٹ کاسٹ کے ایلوکیشن کے ویریس ویز اور پھر یہ کہ کسی پروڈکٹ کو ہم فردر پروسیس کرتے ہیں یا اس کو ایز اے سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچ دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اگین ایک چھوٹی ایگزامپل دی ہے. اس سے بڑے بڑے ایشوز بنتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں, بڑے بڑے پرابلمز آتے ہیں اس میں. جیسے میں نے کہا کہ جہاں پر بھی یہ پروسیسنگ کاسٹ ہو رہی ہے وہاں پر ویسٹ کا کوسچن بھی ہے, بائی پروڈکٹس کا کوسچن بھی ہے اور ایک سے زیادہ چیزیں آتی ہیں. اچھا, اب یہاں تو دیکھیں ہم نے آپ کو شروع میں نے جو کوسچن کروائے اس میں تھا کہ آپ نے بیسکس کو دیکھا, اس کے بعد میں نے آپ کو آپریٹنگ کاسٹنگ کا ایک پرابلم کروایا, پھر آپ کو میں نے یہ جو پروسیس کاسٹنگ کا ایک پرابلم کروایا. اب آئیں جو ہم نے کاسٹنگ ٹیکنیک کی تھی اور جس میں سب سے پہلی ایبزارپشن اور مارجنل کاسٹنگ کی بات ہو رہی تھی. تو اس پرٹیکولر پرابلم میں ہم مارجنل کاسٹنگ کی بیس پہ جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. اگین ایک پہلے چھوٹا سا پرابلم ہے, اس کے بعد بڑے پرابلم آئیں گے. اس کوشچن میں دیکھیے کہ بیبی ٹوائز لمیٹڈ جسٹ ڈیولپ اے نیو الیکٹریکل ٹوائے فار وچ دی فالوئنگ ایسٹیمیٹ آف سیلز پوٹینشیل اینڈ کاسٹ ہیو بین میڈ. یہاں پر نوٹ کیجیے گا کہ سیلز پوٹینشیل کیا ہے کہ ڈیمانڈ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. بھائی نیا کھلونا آپ بنا لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں تو بڑی مشکل ہے اس کی ڈیمانڈ کو پریڈکٹ کرنا. بٹ ان اے سرٹن ٹو ویری اکارڈنگ ٹو دا سیلنگ پرائز. اوبیسلی سیلنگ پرائز کے ساتھ اس کا چینج آئے گی. ایٹ اے سیلنگ پرائز آف 70 پر پیس اینول سیلز ڈیمانڈ وڈ بی بٹوین 45,000 to 60,000. نوٹ کریں, ایک فگر نہیں بتائی, ایک رینج بتائی ہے کہ اگر 70 روپے پرائس رکھتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 45,000 سے 60,000 کے درمیان ہوگی. اور اگر آپ کی پرائس جو ہے وہ 60 روپے آپ کر دیتے ہیں تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 70 اور 1,10,000 کے درمیان ہوگی. اب اس میں ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے. ایٹ پروڈکشن والیوم آف 60,000 اور لیس, یعنی 60,000 یا اس سے کم بناتے ہیں, دی ایٹریبیوٹیبل فکس کاسٹ وڈ بی 500,000 اینڈ دا ویریبل کاسٹ وڈ بی 56 روپیز پر پیس. سی, یعنی فکس کاسٹ 5 لاکھ ہے اور ایک یونٹ کو بنانے کی ویریبل کاسٹ جو ہے وہ 56 روپیز ہے. بٹ ریممبر کہ 60,000 یا اس سے کم پروڈکشن آپ کرتے ہیں. لیکن اگر ہائر پروڈکشن پر آپ جاتے ہیں تو آپ کی فکس کاسٹ جو ہے 5 لاکھ سے بڑھ کر 6,50,000 ہو جاتی ہے اور ویریبل کاسٹ جو ہے وہ 56 سے کم ہو کر 50 پر آ جاتی ہے. تو یہ پرابلم ہے. دیکھیں, دی ڈیولپمنٹ کاسٹ دی نیو ٹوائے ہیز بین 100,000. ڈو ریمبر اباؤٹ دس. یہ ڈیولپمنٹ کاسٹ آلریڈی انکر ہو چکی ہے, یہ آپ کی سنک کاسٹ ہے, اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ جو سنک کاسٹ ہوتی ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں ہم یوز نہیں کرتے. اس کے بعد دیکھیں, اف دا ڈیسیجن از ٹو سیل دا نیو ٹوائے the cost of production will be included a share of head office cost of 50,000 per annum. اب یہ جو 50,000 per annum ہے یہ allocated cost ہے. آپ یہ ٹوائے بنائیں نہ بنائیں یہ کاسٹ تو رہے گی. اگر یہ بن رہا تو اس میں کچھ پورشن ایلوکیٹ ہو رہا ہے اور اگر یہ نہیں بن رہا تو باقی کسی اور جو پروڈکشن آپ کی جا رہی ہے اس میں ایلوکیٹ ہو جائے گا. تو یہ تو انوائڈیبل ہے, اس لیے یہ بھی کنسیڈر نہیں کی جائے گی. ونس اگین ڈیولپمنٹ کاسٹ اور یہ الوکیٹڈ کاسٹ دونوں ہی ریلیونٹ نہیں ہیں, لیکن یہ فکس کاسٹ ہیں, یاد رکھیں. اس کے بعد دیکھیں اس میں
The production of new electric toy will have to be supervised by the managing director himself. यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद इसको सुपरवाइज करेगा. Who will have to give up a part-time assignment with another sister concern for which he is currently paid 50,000 per annum. अब देखें, अगर ये इस प्रोडक्शन को सुपरवाइज करता है तो जाहिर है जो काम वो पहले देख रहा था किसी और प्रोडक्शन को, उसके लिए आपको फिर कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा. तो ये जो 50,000 आपके लिए है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आप कंसिडर करेंगे. क्लियर हो गया? तो 3 फिगरें थी, एक डेवलपमेंट कॉस्ट, एक एलोकेटेड कॉस्ट और ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट का हिस्सा बनती है, लेकिन जो डेवलपमेंट कॉस्ट यानी संक कॉस्ट और एलोकेटेड कॉस्ट जो है वो उसका हिस्सा नहीं बनती है. द प्रोडक्शन ऑफ द टॉय वुड बी अंडरटेकन इन एरिया owned by the company but currently rented out at a rent of ₹50,000 per annum. अब यहाँ पर भी देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि imputed cost होती है. जो एरिया इस प्रोडक्शन को चलाने के लिए यूज़ करना है आपने, जहाँ पर ये प्रोडक्शन चाहिएगी बनेगी, वो एरिया ऑलरेडी 50,000 पर रेंट पे दिया हुआ है आपने. अब चूंकि आपने उसको अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है तो वो रेंट तो आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी आपकी जो है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, ये भी कंसीडर की जाएगी. अब देखिए, कॉस्टिंग का तो मैंने बता दिया. वो क्वेश्चन अराइज कि जी आप कौन सी प्राइस रखें, 70 रुपये रखें या 60 रुपये रखें, कौन सी हमें फिजिबल बनती है, उसको हमने वॉच करना है. और हमने यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ करनी है. तो एडवाइज द कंपनी वेदर द न्यू टॉय गो इनटू प्रोडक्शन एंड इफ सो व्हाट सेलिंग प्राइस पर पीस शुड बी. सवाल तो सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन को देखिएगा ज़रा. अगर 70 रुपये प्राइस रखते हैं तो मैक्सिमम डिमांड जो है वो 60,000 है और मिनिमम 45,000 है. और अगर आप 60 रुपये रखते हैं तो मैक्सिमम डिमांड जो है 1,10,000 यूनिट है और मिनिमम जो है वो 70,000 है. सेल प्राइस और उससे वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर दें आप, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी पहले केस में 14 रुपीज़ है और दूसरे केस में 10 रुपये है. याद रहा आपको कि सेल प्राइस जो है 70 और 60 और उधर वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की थी 56 और यहाँ बाद में ये हो गई 50. अगर आप 60,000 से ज़्यादा यूनिट बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 14 रुपये और 10 रुपये बनते हैं. टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी 45,000 को अगर आप 14 से ज़रब दें और 60,000 को आप 14 से ज़रब दें तो ये 630 और 840. और दूसरी साइड पर अगर आप 70,000 को 10 से ज़रब दें तो 7 लाख और 110 से ज़रब दें तो 11 लाख बनती है. इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करें. याद है, ये वो फिक्स कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है. उसने कहा ना, अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी चलती है तो इसकी फ़िक्स कॉस्ट जो आएगी वो 5 लाख है. अगर आप 60,000 तक बनाते हैं, 60,000 से ज़्यादा बनाओगे 5 लाख की बजाय 6,50,000 हो जाएगी. तो यहाँ आप देखिएगा कि जो प्रॉफिट है, अगर आप 70 रुपये प्राइस पर यूनिट रखते हैं तो 45,000 पर आपका प्रॉफिट बनता है 1,30,000 और 60,000 पर आपका प्रॉफिट बनता है 3,40,000. लेकिन अगर 60 कर देते हैं आप और सिर्फ 70,000 यूनिट आप बेचते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है और 1,10,000 पर आपको 4,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन इसके आगे जाएं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने कंसीडर नहीं की ऊपर तक. तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसीडर करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हम 2 याद रखें फिर से कि जो वो सुपरवाइज करेगा खुद से 50,000 रुपये के लिए उसको कोई और आदमी रखना पड़ेगा वो उस काम के लिए जो वो पहले से सुपरवाइज कर रहा है, तो वो और प्लस वो जो रेंटल है 50,000 का, तो 1 लाख की आपकी और कॉस्ट पड़ गई. तो अब आप देखें कि 70 पर 45,000 यूनिट बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट 30,000 है और अगर आप 70 पर 60,000 यूनिट बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट 2,40,000 है. लेकिन इन केस प्राइस 60 हो जाती है और सिर्फ 70,000 यूनिट बिकते हैं तो आपको लॉस हो जाता है 50,000 का, और 1 लाख बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट 3,50,000 का है. अब देखिए, वी आर नॉट श्योर कि जी हमारी एक्चुअल डिमांड क्या होगी. हमने तो एक रेंज बता दी है. तो अगर मैं यहाँ डिसीजन करना चाहूँ कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ, सिंपली ये बता सकता हूँ कि अगर डिमांड फ़र्ज़ करें बहुत अच्छी नहीं होती है तो फिर हमें प्राइस जो है ना 70 रखनी चाहिए. क्यों कि 70 पर यानी डिमांड हमारी मैक्सिमम अगर 60 पे ही जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाती, तो प्राइस 70 होनी चाहिए. लेकिन हाँ, अगर डिमांड 70, 80, 90, 100, 110 हो जाती है तो फिर हम 60 पर भी ला सकते हैं. लेकिन ये काफ़ी नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए. हमें कुछ और कंक्लूजन करना पड़ेगी. और उस कंक्लूजन में देखिए क्या है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देखें. ये जो फिक्स कॉस्ट आई है 70 पर, नोट कीजिएगा, 5 लाख तो है जो डायरेक्टली एलोकेटेड कॉस्ट है और 1,50,000 के 2 जो फिगरें हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है.
تو ٹوٹل فکس کاسٹ جو ہے وہ 6 لاکھ بنتی ہے. دوسرے کیس میں آپ دیکھیے گا کہ 6,50,000 اور 1 لاکھ 7,50,000 بنتی ہے. اس کو کنٹریبیوشن پر یونٹ سے ڈیوائڈ کریں تو آپ یونٹس نکال لیں گے. اب یہاں دیکھیے گا کہ 70 پر آپ کا جو بریک ایون پوائنٹ بنتا ہے وہ 42,857 یونٹ بنتا ہے. آپ خود سے سوچیں دیکھیں کہ 45,000 اگر منیمم ڈیمانڈ جاتی ہے تو 42,857 یونٹ تک آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ہے. مارجن آف سیفٹی کیا ہے کہ اگر آپ نے 45,000 یونٹ بیچے اور بریک ایون جو ہے 42,857 یونٹ ہے تو ہارڈلی آپ کے پاس 2,143 یونٹ بچتے ہیں جس سے آپ کو پروفٹ بنے گا. اور اگر 60,000 ہو جاتی ہے تو یہ 17,143 یونٹس پر آپ کو یعنی پروفٹ بنتا ہے. اچھا اگر آپ 60 کی پرائس پر رکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ کا بریک ایون پوائنٹ جو ہے وہ 75,000 یونٹ پر ہو رہا ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے صرف 70,000 یونٹ ہو تو اس کیس میں تو آبویسلی جبکہ آپ کا بریک ایون پوائنٹ 75,000 ہے اور ڈیمانڈ 70,000 ہے تو آبویسلی دیر از اے لاس. تو یہ تو 5,000 کا ڈیفیسٹ چلا جائے گا. اور دوسرے کیس میں اگر یہ ڈیمانڈ بہت اچھی چلی جاتی ہے یعنی 110 ہو جاتی ہے تو آپ کو جو مارجن آف سیفٹی بچتا ہے وہ 35,000 کا بنتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیسے فورسی کرتے ہیں. اچھا ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم میں ایک چیز اور آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ہم پروبیبلٹی کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. یعنی ہمیں نہیں پتہ نا کہ کیا ڈیمانڈ ہوگی تو ہم ایک پروبیبلٹی ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ 45 کے لیے 40% ہے 60 کے لیے 60% ہے تو وہاں سے ہم ایک ایکسپیکٹڈ ویلیو نکال لیتے ہیں اس کی بیس پر دیکھ لیتے ہیں. سملرلی جب آپ پرائز کو 60 پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں بھی پر 70 اور 110 کی پروبیبلٹی لے آتے ہیں اور اس سے پھر ہم ایک نمبر جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف یونٹس نکال لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروفیٹیبلٹی کہاں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم پروبیبلٹی کی یوز کرتے ہوئے اپنی کیلکولیشنز کر کے دوبارہ سے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کہاں پر ہمیں پروفٹ بنتا ہے. تو یہ تھا کہ مارجنل کاسٹنگ میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس پروڈکٹ کو کس پرائس پر بیچنا ہے اور اگر آپ کی ڈیمانڈ فلکچویٹ کرتی ہے ایک رینج میں چلتی ہے آپ کی ویریبل کاسٹ میں چینج آتی ہے آپ کی فکس کاسٹ میں چینج آتی ہے آپ نے وہاں پر بھی دیکھے گا کہ جہاں بھی ڈیسیجن میکنگ ہوگی ایبسولوٹلی ویریبل کاسٹ ہی نہیں کنسیڈر کی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپرچونٹی کاسٹ بھی کنسیڈر کی جائے گی. تو یہ بیسیکلی تھا آپ کا مارجنل کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب آئیں ہم ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ایشو لے کے چلتے ہیں ایک تھوڑا اور مشکل جس میں ویریبل کاسٹ بھی آیا ہے جس میں اپرچونٹی کاسٹ بھی آیا ہے اور جس میں اور بہت سارے جو ایشوز ایک مین پرابلم میں آ جاتے ہیں. یہ پروفیسر ہارنگرین نے ایک السٹریشن بنائی تھی وہی میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اور اس نے جو شروع کیا ہے فار ڈیسیجن میکنگ پرپز پروفیسر ہارنگرین آئیڈینٹیفائی بٹوین فیوچر اینڈ پاسٹ کاسٹ. یاد رکھیں فیوچر کاسٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے پاسٹ کاسٹ ریلیونٹ نہیں ہے. A cost already incurred in past and cannot be affected by the decision and should therefore be ignored. یعنی اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے جو پاسٹ کاسٹ ہو گئی ہے اس کو ہم اگنور کریں گے. Only those future costs which are incremental جو بڑھتی ہیں due to solely to the effect of taking the decision should be included. یعنی ڈیسیجن کے ساتھ جو انکریمنٹل کاسٹ بڑھتی ہیں اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں یعنی پاسٹ کاسٹ کو کنسیڈر نہیں کرتے. ان دا کانٹیکسٹ آف دی ابو دا کنسیڈر دی فالوئنگ انفارمیشن اینڈ کیلکولیٹ دا منیمم پرائز دیٹ دا کمپنی شوڈ ایکسیپٹ فار کنورٹیڈ مشین. کنورٹیڈ مشین کا مطلب یہ کہ پہلے سے بھی ایک مشین تھی آپ کے پاس جو ابھی کمپلیٹ نہیں تھی آپ اس کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. اے کمپنی ہیز پروڈیوس این آئٹم آف اسپیشل اکوپمنٹ فار اے کسٹمر ہو ہیز گون انڈر لکویڈیشن. دا سیل مینیجر ہیز لوکیٹڈ اے بائر ہو از پریپیئر ٹو بائی اٹ اف سرٹن کنورژن ورک از انڈر ٹیکن. اگر کنورژن ورک کام یعنی اس کو کنورٹ کروانا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے حساب سے وہ کہتا ہے کہ اس کو کنورٹ کر دیں آپ تو میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. جیسے حالات میں ہے اس طرح سے نہیں کہتا کنورٹ کر دیں دین آئی ول پے فار اٹ. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں تو ہماری فردر کاسٹ انکر ہوگی کتنی ہوگی اس کو کنسیڈر کرنا ہے اور اس نے کہا کہ منیمم پرائز. اب چونکہ جو لیکویڈیشن میں چلا گیا اس کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو آپ نے کچھ نہیں اس کے وہ تو ختم ہو گئی بات. اب دیکھیے کیا ہے the selling price of the original buyer was fixed as 25,300 which include an estimated normal profit markup of 10%. اگر آپ اس کی کاسٹ کو دیکھیں ڈائریکٹ مٹیریل ڈائریکٹ لیبر ویریبل اوور ہیڈ فکسڈ اوور ہیڈ اور سیلنگ فکسڈ اوور ہیڈ ان سب کو ایڈ کریں تو 23,000 کی کاسٹ بنتی ہے اور 10% اس کا لیں 2,300 تو آپ کی سیلنگ پرائس جو ہے وہ 25,300 بنتی ہے.
یہ ہے جو اوریجنل کاسٹ ہے, کاسٹ انکرڈ جو ہو چکی ہے اب تک, ٹھیک ہے, اور اس کی بیس پر ہم کہتے ہیں جی ہمیں پروفٹ. اب اچھا لیٹ سے یہ مشین بھی تیار ہو گئی ہے, لیکن جو کسٹمر ہے وہ لیکویڈیشن میں چلا گیا ہے, تو آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اب کچھ اس سے نہیں ملنا آپ کو. تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی اس کے پاس جائیں کہ یہ پکڑے اپنی مشین ہمیں پیسے دیں, وہ کہاں سے دے گا, وہ تو لیکویڈیشن میں ہے. اس لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی اور بائر. اف دا مشین از کنورٹیڈ, پروڈکشن مینجمنٹ اسیس دی فالوئنگ ایکسٹرا ورک وڈ بی نیڈیڈ, کہ آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا. اور اس میں سب سے پہلے ہے ڈائریکٹ مٹیریل ایٹ کاسٹ 1600, یعنی آپ کو اور مٹیریل ایڈ کرنا پڑے گا 16,000 کا. پھر ڈائریکٹ ویجز, اب 2 ڈپارٹمنٹ میں سے یہ کام ہو کر جا رہا ہے, ڈپارٹمنٹ اے اور ڈپارٹمنٹ بی. ڈپارٹمنٹ اے میں 3 آدمی کام کرتے ہیں اور 4 ویک کام کریں گے, اور 250 روپے پر مین ویک کے حساب سے آپ پے کریں گے. ڈپارٹمنٹ بی جو ہے ایک ہی آدمی ہے, 4 ویک کام کرے گا اور اس کو 300 روپے پر مین ویک پے کیا جائے گا. ویریبل اوور ہیڈ جو ہے وہ 20% آف ڈائریکٹ ویج. دیکھیے یہاں پر آرس کی بیس پر نہیں ہے, ڈائریکٹ ویج کی بیس پر ہے, تو چونکہ ویریبل ہیں اس لیے یہ شامل کریں گے ہم. سو فار فکس اوور ہیڈز آر کنسرنڈ, اے کا 85% آف ڈائریکٹ ویج اور 25% آف ڈائریکٹ ویج. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ فکسڈ اوور ہیڈ ہیں, یہ ایلوکیٹڈ ہیں, یہ شامل نہیں ہوں گے کیلکولیشنس میں. دیے تو ہیں اس نے کیونکہ فکس تو ہیں. دا فالوئنگ ایڈیشنل انفارمیشن از آلسو اویلیبل. In the original machine there are 3 types of basic material. اب دیکھیں نا فردر پرابلم کیا ہے کہ جو مشین آپ نے بنائی اس میں بیسک 3 ٹائپس کے مٹیریل اویلیبل ہیں, یعنی وہ 3 ٹائپ کے مٹیریل سے بنتا ہے, پی, کیو اینڈ آر. اگر فرض کریں آپ یہ جو نیا کسٹمر ہے اس کے لیے کام نہیں کرتے اور اس مشین کو آپ ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تینوں مٹیریل کو الگ الگ کر کے بھی آپ بیچ سکتے ہیں, اسکریپ کے طور پر بیچ سکتے ہیں. تو اس نے لکھا دیکھیں ٹائپ پی could now be sold to a scrap merchant for 1,500. یعنی جو مٹیریل لگا ہے اس پہ, اگر آپ نے نوٹ کیا کہ مٹیریل کی کاسٹ ٹوٹل ہے اس میں الگ الگ مٹیریل کی نہیں دی ہوئی ہے, اس نے بریک ڈاؤن بتائی ہے یہاں پر کہ 3 طرح کے مٹیریل یوز ہوئے, جس میں پی جو ہے اگر آپ اس کو ڈسمینٹل کرتے ہیں تو آپ اس کو 1,500 روپے میں بیچ سکتے ہیں, پی کا جو مٹیریل ہے. لیکن سو فار کیو از کنسرنڈ اٹ کین بی سولڈ ٹو اے اسکریپ مرچنٹ فار 1,000, بٹ اس کو بیچنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, اور وہ کام کیا ہے, but it will take 120 hours of labor paid for 4 rupees per hour to put into a suitable condition. اب یہ جو 120 hours ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ ڈپارٹمنٹ اے اور بی میں سے کوئی ہے یا یہ باہر سے کوئی آ رہا ہے؟ ظاہر ہے دیکھ جو پروڈکشن کرنے والے ہیں وہ بھی ڈسمینٹل کرنے والے نہیں ہوتے, یعنی وہ اس کو اسکریپ نہیں کرتے. اسکریپ کے لیے آپ کو الگ سے لوگ لانے پڑتے ہیں اور آپ اس میں 120 hours اور 4 روپے پر آور کے حساب سے ان کو پے کریں گے. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ڈائریکٹلی کاسٹ بن جائے گی, لیکن 1,000 نہیں ملے گا آپ کو, اس میں سے 120/4 480 مائنس کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ بیچنے جا رہے ہیں لیکن اس کو ڈسمینٹ جب دیکھنا ایک مشین بنی ہوئی ہے اس کو آپ اسکریپ کر رہے ہیں, تو اسکریپ کرنے پر جو ٹائم لگ رہا ہے وہ 120 گھنٹے لگ رہا ہے اور 4 روپے پر گھنٹے کے حساب سے آپ پے کر رہے ہیں, تو آپ کو نیٹ جو ہے 1,000 کی بجائے 480 کم ملیں گے. دوسرے ٹائپ آر وڈ نیڈ ٹو بی اسکریپڈ ایٹ اے کاسٹ آف 300. جو آر ہے اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا بلکہ اس کے اور فردر کاسٹ انکر کرنی پڑ رہی ہے. تو ٹوٹل جو مٹیریل کی کاسٹ واپس آ رہی ہے, جو آپ کو ملیں گے پیسے, ان کو نیٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اس کو اسکریپ کرتے ہیں تو ہمیں مٹیریل میں سے کتنا کیش واپس آئے گا, کتنا انفلو بنے گا. دا مٹیریل فار کنورژن ایٹ پریزنٹ ان اسٹاک. امپورٹنٹ ہے دیکھیں جی کہ مٹیریل تو آلریڈی اسٹاک میں ہے. تو ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ پروفیسر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاسٹ کاسٹ از ناٹ ریلیونٹ, اٹ از ناٹ ٹو بی کنسیڈر. تو یہ جو اس کا مٹیریل پڑا ہوا ہے اسٹاک میں اس کو تو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. اس نے جو بھی فگر بتائی ہے آپ فگر کو دوبارہ دیکھ لیں, اس نے کیا کہا تھا, 1,600 روپے. 1,600 روپے کا جو مٹیریل آلریڈی پڑا ہوا ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے آگے. اف ناٹ نیڈیڈ فار دی کنورژن, اگر آپ نے اس کو نہیں یوز کرنا کنورژن کے لیے, they could be used in the production of another machine. یعنی یہی مٹیریل 1,600 کا جو ہے یہ کسی اور مشین کے لیے یوز ہو سکتا ہے, یعنی اس کا آلٹرنیٹ یوز ہے. اٹ مینس کہ اگر آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں کنورژن ورک میں, تو وہ جو دوسری آپ کی مشین بننی ہے اس میں آپ کو مٹیریل لانا پڑے گا, کیونکہ یہ تو یہاں یوز ہو جائے گا, تو اس کے لیے آبویسلی یو ہیو ٹو بائی مٹیریل فرام آؤٹ سائڈ. اور وہ جو آؤٹ سائڈ سے آپ باہر لائیں مشین پلیس مٹیریل دیٹ وڈ کرنٹلی کاسٹ 1,900. اب یہاں دیکھیے گا کہ بیسٹ کیا ہے کہ جی آپ اس مٹیریل کو
آپ کی جو دوسری مشین ہے اس کو استعمال میں لیں, اس کو بنانے کے استعمال میں لگائیں. تو اگر آپ اس کو کنورژن پر لگاتے ہیں تو 1600 کی بجائے ہم کاسٹ 1900 کنسیڈر کریں گے. نیکسٹ دیکھیں, دی کنورژن وڈ بی کیریڈ آؤٹ in the two departments. Department A is currently extremely busy. It is estimated that its contribution to overhead and profit is 2.5 per rupee. یعنی اب ریٹ کیونکہ روپی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, پر آر کے حساب سے نہیں. تو اگر فرض کریں آپ کنورژن کروا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ اے میں اس کام کی, اور ظاہر ہے وہ ایکسٹریملی بزی ہے, تو وہ دوسرا کام چھوڑ کر اس کام کو کرے گا نا. تو چونکہ وہ کام چھوڑ رہا ہے اور اس نے فرض کریں اس کی 100 روپے کی ویج بنتی ہے, تو یہاں پر آپ کو 250 روپے کی اپرچونٹی کاسٹ پڑ جائے گی کہ اس نے وہ کام نہیں کیا جس کے اوپر 2.5 روپے پر روپی اس کو بچ رہا تھا, تو وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ کنسیڈر کی جائے گی. سو فار ڈپارٹمنٹ بی از کنسرنڈ از ویری شارٹ آف ورک. اب دیکھیں جہاں انڈر کیپیسٹی کام ہو رہا ہو وہاں دیکھیں اگر تو ہم ان کو سیک کر ہی نہیں سکتے, ان کو گھر بھیجا ہی نہیں جا سکتا, تو وہ تو ارریلیونٹ ہو جائے گا, کیونکہ اچھا ہے ان کو کام پرووائڈ کیا جائے رادر دین کہ ان کی کاسٹ کو اس پروجیکٹ میں یا اس کیلکولیشن میں لایا جائے. تو ڈپارٹمنٹ بی جو ہے وہ تو شارٹ آف ورک ہے, بٹ دی لیبر فورس کین ناٹ بی ریڈیوس بلو اٹس پریزنٹ لیول. یعنی جو نمبر ان کے پاس آلریڈی ہے ڈپارٹمنٹ بی میں وہ رہیں گے, وہ ان کو کہیں بھیجا نہیں جا سکتا. اینڈ آل آف ہوم پیڈ ویجز آف 300 پر ویکس. تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کنسیڈر ہی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو آلریڈی شارٹ آف ورک ہیں. دا لوڈ آف ورک آن دیز امپلائیز ہاؤ اونلی 40%, یعنی 40% کے قریب وہ کام کر رہے ہیں, 60% آئیڈل بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہتر ہے ان کو اس کام میں لگایا جائے کنورژن کی, اور کوئی کاسٹ اس پر چارج نہ کی جائے کیونکہ اس سے انکریمنٹل کاسٹ نہیں آ رہی ہے, اس لیے یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. کہ ڈیزائن اینڈ اسپیسیفکیشن آف دی اوریجنل مشین کوڈ بی سولڈ اوورسیز فار 750 if the machine is scrapped. ڈو ریمبر if the scrap. لیکن اگر آپ کنورٹ کروا لیتے ہیں تو پھر یہ ڈیزائن آپ باہر نہیں بیچ سکتے اور بیچا بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ لاس ہو جائے گا آپ کو اگر مشین کو کنورٹ کرواتے ہیں, اور چونکہ یہ لاس ہے, یہ اپرچونٹی کاسٹ ہے, اس لیے یہ بھی ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا منیمم پرائس میں. تو یہ جو 750 ہے یہ بھی ریلیونٹ ہو جائے گا, کیوں کہ کنورٹ ہو گیا تو ڈیزائن آگے نہیں بیچا جا سکتا. آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات کہ ڈیزائن جو ہے ایک اسپیسیفک ہے, اور اگر آپ اس مشین کا چینج ہی کر دیتے ہیں, ڈیزائن کنورٹ کروا دیتے ہیں, تو اوبیسلی یہ آپ اوورسیز نہیں بیچے جا سکتے. پھر کہتے ہیں این ایڈیشنل ٹیمپرری سپروائزر وڈ ہیو ٹو بی انگیجڈ. اب دیکھیں اسپیسیفک کنورژن کام کے لیے آپ کو ایک ایڈیشنل سپروائزر ہائر کرنا پڑے گا. سو وٹ ایور یو پے ٹو دیٹ ایڈیشنل سپروائزر از انکریمنٹل کاسٹ. حالانکہ ہے فکس لیکن اسٹل اٹس این انکریمنٹل کاسٹ, اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. وڈ بی انگیج فار اے کنورژن ورک ایٹ 1500. Now it is the company's normal practice to charge supervision to fixed overheads. تو جیسے میں نے کہا کہ even it is fixed, still it is directly attributable. اسی کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے, اس لیے that should be added to the cost. The original customer has paid a non-refundable deposit, a company of 12% of the selling price. So whatever he paid ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, وہ ہمارا آ گیا ہمارے پاس. وہ بھی اگین پاسٹ ریونیو ہے, فیوچر میں نہیں آ رہا, یہ پاسٹ ریونیو ہے, یہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ہسٹوریکل چیزیں کنسیڈر نہیں ہوتی ہیں, جو فیوچر میں آنے والی ہیں, جو انکریمنٹل ہیں, ان کو ہم کنسیڈر کریں گے. اب دیکھیں اس کی کیلکولیشنس ہم نے کیا کہ میں نے ایکسپلین تو کیا, لیکن پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ڈائریکٹ مٹیریل کی اپرچونیٹی کاسٹ لیں گے, 1600 نہیں 1900 لی جائے گی. ڈائریکٹ ویجز میں یہاں پہ دیکھیں کہ 3 ورکرز ہیں اور 4 ویک کام کر رہے ہیں اور 250 روپے پر ویک کام کر رہے ہیں, تو آپ کو 3000 روپے جو ہے ان کے چارج کرنا پڑیں گے. بی میں آپ کوئی چارج نہیں کریں گے, حالانکہ آپ کو پڑ رہا ہے اس میں 1200 روپیہ, لیکن آپ اس کی پرائس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ شارٹ آف ورک ہیں. ویریبل اوور ہیڈ جو ہیں اس میں 20% آف 3000 اینڈ 20% آف 1200. اس میں ذرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ آلدو ہم نے بی ڈپارٹمنٹ کی لیبر کاسٹ کو انکلوڈ نہیں کیا ہے, لیکن انہوں نے کام تو کیا ہے نا, تو کام کیا ہے تو اوور ہیڈ تو انکر ہوں گے, اس لیے اوور ہیڈ انکلوڈ کیے جائیں گے, لیکن ان کی جو ویجز ہے وہ انکلوڈ نہیں کی جائے گی. اس طرح جو ایڈیشنل سپروائزر آپ نے ہائر کیا ہے 1500 کا, وہ بھی آپ ایڈ کریں گے. اس کے بعد جو مٹیریل پی اور کیو, یا جو وہ اسکریپ کرنے سے آپ کو بچ سکتا تھا پیسہ, وہ بھی اس میں ایڈ کیا جائے گا. اور اس میں آپ دیکھیے گا پی جو ہے وہ تو 1500 کلیئر ہے, لیکن جو کیو ہے اس میں 1000 سے 480 دیٹ از 120 آورز بائی 4 وہ مائنس کر کے بعد 520, اور جو آپ کا آر ہے اس کو بھی آپ اس میں سے مائنس کریں گے کیونکہ اس کی کاسٹ پڑی ہے آپ کو ڈسمینٹل کرنے کی.
تو مٹیریل سے جو واپس آنا چاہیے وہ بھی آپ کی ریلیونٹ کاسٹ کا حصہ ہے وچ از 1720. اور جو کنٹریبیوشن لاسٹ ہے دس از دی ویری امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ آپ نے اے ڈپارٹمنٹ کے ورکرز کو اس کام کے میں لگایا تھا اور آپ نے 3,000 روپیہ ان کو پے کیا, اور اگر یہ ورکرز یہاں کام نہ کرتے تو کہیں اور کام کرتے اور وہاں سے انہیں 1 روپے کی کاسٹ کے بدلے میں 2.5 روپے کی کنٹریبیوشن آتی. تو یہ جو کنورژن, یہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے, یعنی 3,000 کی 2.5 سے ملٹیپلائی کریں 7,500, تو یہ آ گیا 7,500, یہ اپرچونٹی کاسٹ ہے. اور سملرلی جو ڈیزائن اب آپ نہیں بیچ سکتے وہ بھی آپ کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے, وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو منیمم پرائس جو ہے وہ 17,210 بنے گی. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اتنا سمپل نہیں تھا, لیکن آپ نے ہر آئٹم کو اس کے میرٹس پر دیکھتے ہوئے پلس یا مائنس کرنا ہے, اور ضروری ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ کو آپ ایڈ کر رہے ہیں یا مائنس کر رہے ہیں آپ کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گی, اور بغیر ایکسپلینیشن کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب دیکھیں کلیئر لکھ دیا ایکچوئل کاسٹ انکرڈ اینڈ نان ریفنڈیبل ڈپازٹ از ناٹ ریلیونٹ. تو یہ آپ کی ایک سمپل کوشچن تھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ان دی سینس کہ ہر آئٹم کے بارے میں آپ نے آہستہ سے ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آئے. اب آئے ہم تھوڑا سا ایک اور کیلکولیشنز میں آتے ہیں جو تھوڑی سی اگین آپ دیکھیے گا کہ ڈیسیجن میکنگ کا ایشو ہے بار بار کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ سینیریو میں اپنے ڈیسیجن کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوگی اور ہر سچویشن میں آپ کو ڈفرینٹلی سوچنا پڑے گا. اور صبح سے لے کے شام تک ہم ڈیسیجن میکنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کچھ تو کوالیٹیٹیو ہیں کچھ کوانٹیٹیو ہیں, لیکن ڈیسیجن میکنگ تو کرنا ہی پڑتی ہے. اب دیکھیے گا اس کوشچن میں ایک کمپنی ہے جو ایک پروڈکٹ بناتی ہے اینڈ ٹوٹل فکس کاسٹ پر ویک جو ہے وہ اس کی 8,000 ہے اینڈ ویریبل کاسٹ جو ہے 30 از انکرڈ فار ایچ ایڈیشنل یونٹ پروڈیوس اینڈ سولڈ. یعنی ایک یونٹ بنانے کی ویریبل کاسٹ 30 ہے اور ایک ویک میں جو فکس کاسٹ پڑتی ہے وہ 8,000 ہے. دی پریزنٹ سیلنگ پرائس آف دی پروڈکٹ از 70 ایٹ وچ پرائس از 300 یونٹس آر ڈیمانڈیڈ ویکلی. انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ, دیکھیے گا کہ اگر ہم 70 روپے پرائس رکھتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ پر ویک جو ہے وہ 300 یونٹ بنتی ہے, یعنی 300 یونٹ ہم بیچ پاتے ہیں. دی سیلز مینیجر ایسٹیمیٹ دیٹ ایچ سکسیسو 10 روپی انکریز ان سیل پرائس. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سیل پرائس میں 10 روپے بڑھاتے ہیں ول ریزلٹ ان اے ڈراپ آف ویکلی ڈیمانڈ بائی 100 یونٹس. یعنی اگر آپ سیل پرائس 70 کی بجائے 80 کر دیتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 200 یونٹ رہ جائے گی. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 اینڈ وائس ورسا. وائس ورسا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیل پرائس کو 70 کی بجائے 60 پر لے کے آتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ 300 سے 400 ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب ہم ان ڈائلما میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہ پرائس کو بڑھائیں 70 رکھیں گھٹائیں, کیا کریں. ناؤ اٹ از پاسبل ٹو چارج امیڈیٹ intermediary prices which is each 10 range with proportionate change in demand. Now what should be the optimal price, sale price. ہمیں کون سی پرائس جو ہے وہ ہمیں فکس کرنی چاہیے. پھر کیا ہم اسی طرح چلیں 300 بیچیں 70 پر, کیا ہم 10 روپے بڑھا کر 80 پر لے جائیں اور 200 بیچیں, کیا ہم 10 روپے کم کر کے جی اور 400 بیچیں. کیونکہ ہر 10 روپے سے بڑھانے یا گھٹانے سے آپ کی ڈیمانڈ میں 100 یونٹ کا فرق پڑتا ہے. تو سوال تو بہت سمپل سا ہے, لیکن ہم نے دینا ہے کہ ہماری آپٹیمل سیل پرائس کیا ہونی چاہیے. 60 ہونی چاہیے, 70 ہونی چاہیے, 80 ہونی چاہیے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے گا کیلکولیشن بہت سمپل ہے. دیکھیں ڈیمانڈ جو ہے آپ دیکھیں 100, 200, 300, 350 بھی میں نے کی اور 400 بھی کی ہے. یہ 350 آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ کیوں. بھائی دیکھیں اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو پروپورشنیٹ کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی 70 ہے نا انیشلی, تو 10 سے 100 یونٹ بڑھتے یا گھٹتے ہیں. تو اگر آپ 350 لے کر آ رہے ہیں تو اس کے حساب سے پرائس جو ہے وہ 70 سے 65 پر آ جائے گی, یاد رکھیں, کیونکہ 10 روپے کی رینج کی بات کی تھی اس میں. تو دیکھیں سیل پرائس جو ہے 90, 80 کیسے, جو آپ نے بڑھائی یونٹ کم ہوتے چلے گئے 100, 200. جو ہی آپ نے سیل پرائس کم کی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے یونٹ 350 ہو گئے ہیں, اور اگر آپ نے 60 کر دی ہے تو یونٹ آپ کے 400 ہو گئے, اور ویریبل کاسٹ از دا سیم, دیٹ از 30. تو کنٹریبیوشن جو ہے آپ کی
اگر آپ پرائس کو 90 پہ لے کے جاتے ہیں تو 60 ہے، 80 پہ لے کے جاتے ہیں تو 50 ہے، اور 70 پہ رکھتے ہیں تو 40 ہے، 65 پہ رکھتے ہیں تو 35 ہے، اور 60 پہ رکھتے ہیں تو 30 ہے. اس طرح سے آپ ٹوٹل کنٹریبیوشن نکال لیں، ملٹیپلائی کر لیں جو اوپر آپ کی ڈیمانڈ ہے اس سے، تو آپ کی ٹوٹل کنٹریبیوشن آ جائے گی. اور ویکلی فکس کاسٹ اس نے بتا دی تھی 8000. تو دیکھیں آپ اگر 90 روپے پرائس رکھ کر بیچتے ہیں تو آپ کو لاس ہو جائے گا. آپ اگر 200 پہ جاتے ہیں تو 2000 کا پروفٹ ہے، 300 پہ جاتے ہیں تو 4000 کا پروفٹ ہے، اور 350 پہ جاتے ہیں تو 4250 کا پروفٹ ہے، اور اگر آپ 400 پہ جاتے ہیں تو پروفٹ 4000 رہ جاتا ہے. تو دیکھیے واٹ شوڈ بی دی آپٹیمل پرائس دین؟ آپٹیمل پرائس ہوگی جہاں ہمارا پروفٹ میکسیمم ہوگا. تو یہاں ہمارا پروفٹ جو ہے وہ 65 روپے کی پرائس پر میکسیمم ہے، دیٹ از 4250. تو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ڈفرینٹ پرائس لیول پر اپنی سیل اور ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بڑھا دینے سے پرائس یونٹس کم تو ہوتے ہیں، اور سیل پرائس کو کم کرنے سے یونٹس بڑھتے ہیں. لیکن ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی کین گو اباؤٹ اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسٹیمیٹس ہیں. ہمیں میک شیور کر لیں کہ ہم جو ایسٹیمیٹ بتا رہے ہیں، مطلب ہاؤ سرٹن وی آر کہ جی 10 روپے کی پرائس کو اوپر نیچے کرنے سے آپ کی ڈیمانڈ میں واقعی ہی اتنی ہی چینج آئے گی. یعنی اگر آپ 10 روپے پرائس 70 سے 80 کر دیتے ہیں تو کیا ہماری ڈیمانڈ جو ہے واقعی 100 یونٹ کم ہو جائے گی؟ اور یا پھر آپ اپنی پرائس جو ہے 70 سے 65 کر دیتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ جو ہے 50 یونٹ سے ہی بڑھے گی؟ یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا ایگزیکٹ جو ہے نا چینج کیا آئے گی. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنسیڈر. لیکن ہمیں تھوڑی بہت ایسٹیمیٹس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر ایسٹیمیشن کے ہم کیسے کسی پرائس کو سیٹ کر دیں. اور جو ہی کوئی نئی پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کا سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہوتا ہے کہ کس پرائس پر اس کو مارکیٹ میں لایا جائے. اب یہ چیپٹر تو اور الگ آئیں گے جا کے کہ جی پرائسنگ سیٹ کیسے کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ آبزارپشن کاسٹنگ میں ہم ٹوٹل کاسٹ کو کنسیڈر کے پرائس لگاتے ہیں. ٹوٹل کاسٹ یعنی اس میں ویریبل اور فکس دونوں شامل کر کے لیتے ہیں، جبکہ مارجنل کاسٹنگ میں ہم صرف اور صرف ویریبل کاسٹ، اس ویریبل کاسٹ میں آپ کی ناٹ اونلی دی ویریبل پروڈکشن کاسٹ بلکہ ہمیں ویریبل سیلنگ کاسٹ بھی شامل کرتے ہیں. اینڈ دیر آر مینی ادر میتھڈز آف ہاؤ دی پرائس از ڈیٹرمنڈ، بٹ بیسیکلی پرائس از دی ون تھنگ وچ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. آپ نے دیکھے سینسٹیوٹی انالیسس میں بھی دیکھا تھا کہ اگر پرائس میں چینج آتی ہے تو آپ کے پروفیٹیبلٹی میں چینج آتی ہے، اور اس سے آپ کی ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ پہ چینج آتی ہے. تو وی ول کنٹینیو انشاءاللہ دس ٹاپک ونس اگین، اینڈ کیونکہ اس میں ابھی بہت سارے ایشوز باقی ہیں، اینڈ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وی ول کنٹینیو آف دس فردر آن دس ایشو. تھینک یو ویری مچ. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.